بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے آپ احباب کی خدمت میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے گا۔ دوسرا، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ تیسرا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کے بے شمار فائدے ہیں۔ درود پاک کی برکت سے ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہر نیک دلی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے، اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے تمام آفت و بلیات سے حفاظت ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج آپ احباب کی خدمت میں جو درود پاک کی فضیلت عرض کی گئی، تو اس فضیلت سے معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے میں تین طرح کے اشخاص ہوں گے۔ پہلے کی وہ اقسام ہیں جو اللہ پاک کے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی پریشانی دور کرنے والے ہوں گے۔ دوسرے وہ اشخاص ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے ہوں گے۔ اور تیسرے وہ اشخاص ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آج سب سے پہلے جو آپ احباب کی خدمت میں ایک عمل عرض کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کا فائدہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں وسعت ہو جائے تو آپ یہ عمل کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر لمبی ہو جائے تب بھی آپ یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں بھی وسعت ہوگی اور آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ وہ عمل کیا ہے، آئیے آپ احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ احباب کی خدمت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان پیش کیا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں وسعت ہو جائے، ہماری عمر لمبی ہو جائے، تو ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے ہمارے رزق میں بھی وسعت ہو جائے گی اور ہماری عمر بھی لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب آپ احباب کی خدمت میں جو اصل موضوع ہے اس پر آتا ہوں، اس پر ایک مکمل بیان عرض کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے، موٹاپا سے متعلق، یعنی آج کے موضوع میں آپ احباب کی خدمت میں مکمل تفصیلات فراہم کی جائیں گی موٹاپے سے متعلق۔
بچپن میں موٹاپا کیوں ہوتا ہے اور اس سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، پھر اس کے بعد موٹاپے سے پیدا ہونے والی بیماریاں کون کون سی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں موٹاپے سے بچنے کے پرہیز کیا کیا ہیں وہ عرض کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں موٹاپے کے 4 گھریلو علاج بھی عرض کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ اسی ویڈیو میں موٹاپے کا ایک خاص عمل، بہترین علاج بھی عرض کیا جائے گا، اور موٹاپے سے نجات کے لیے مختلف جو کام ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ تو آئیے آپ کی خدمت میں سب سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ بچپن میں موٹاپا، یعنی جو چھوٹی عمر میں بچے موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ کیوں ہیں، اور اس سے اگر ہو گئے ہیں جو بچے، وہ کیسے نارمل ہو سکتے ہیں، کیسے وہ دبلے پتلے ہو سکتے ہیں، ان کے بچپن میں موٹاپے کی کیا وجہ ہے؟ بچپن میں موٹاپے کی وجہ نیند کی کمی ہے۔ اگر بچوں کی نیند پوری ہو جائے تو وہ موٹاپے کا شکار نہیں ہوتے۔ جب ان کی نیند میں کمی ہم کرتے ہیں، والدین بچوں کو مکمل طور پر سونے نہیں دیتے، یا بچے شرارتوں کی وجہ سے، کھیل کود کی وجہ سے مکمل طور پر نیند پوری نہیں لیتے، اس وجہ سے بھی وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو مکمل نیند فراہم کریں۔ انشاءاللہ عزوجل اس عمل کی برکت سے وہ موٹاپے کا شکار نہیں ہوں گے، اور جو بچے ہو گئے ہیں وہ بھی اگر نیند پوری کرتے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل وہ موٹاپے سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اب آپ کی خدمت میں موٹاپے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں کون کون سی ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ موٹاپے کی وجہ سے جو پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں ان میں شوگر، ہائی بلڈ پریشر، امراض قلب یعنی دل کی بیماریاں، اور یورک ایسڈ، فالج اور پتے کی پتھری، اس کے علاوہ کمر درد اور جوڑوں کا درد وغیرہ وغیرہ، یعنی موٹاپے کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں اس کی پرہیز بیان کروں گا، یعنی کن کن چیزوں کا پرہیز کیا جائے تو موٹاپے سے نجات مل سکتی ہے، اور اگر ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں تو ہم موٹاپے سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ وہ چیزیں کیا ہیں، پرہیز کیا ہے؟ گھی اور آئل میں بنی ہوئی چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کرنا پہلا عمل ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ چینی والی کولڈ ڈرنک، تمام چینی والی کولڈ ڈرنک سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ تیسرا پرہیز ہے بھینس کے دودھ کا، چوتھا پرہیز ہے دودھ والی چائے، اور پانچواں پرہیز ہے بازاری چیزیں کھانے پینے والی، اور چھواں پرہیز ہے چاول، اور ساتواں پرہیز ہے فاسٹ فوڈ کی تمام آئٹمز وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل موٹاپے سے محفوظ رہیں گے، اور اگر موٹاپے کا شکار ہو گئے ہیں تب بھی اگر ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہم موٹاپے سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اب آپ کی خدمت میں موٹاپے کے 4 گھریلو علاج عرض کرتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے یہ ہے وزن کم کرنے کے لیے سبزیاں، بادی سبزیوں کے علاوہ بہترین نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور مگر صرف پانی میں ابلی ہوئی ہوں، یا ایک فرد کے لیے چائے کا 1 چمچ کارن آئل میں فرائی کر کے اس کو استعمال کیا جائے، ہلدی یا مسالہ جات وغیرہ ڈال دیے جائیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ موٹاپے کا دوسرا علاج اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 3 عدد ہر روزانہ انجیر کھا لی جائے۔ اس کی وجہ سے موٹا پیٹ کم ہوتا ہے اور موٹاپے سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں موٹاپے کا تیسرا علاج عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر نہار منہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ عزوجل کچھ ہی دنوں میں اس کا رزلٹ آپ کو مل جائے گا۔
یعنی ایک عدد گلاس میں آپ نے 1 چمچ شہد ملا لینا ہے نیم گرم پانی میں، اور اس کو آپ نے روزانہ نہار میں استعمال کرنا ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل موٹاپے سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اب آپ احباب کی خدمت میں موٹاپے کا چوتھا علاج عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 عدد لیموں کا رس ملا کر پینے سے جسم کی چربی میں کمی آتی ہے۔ آپ احباب کی خدمت میں یہ 4 گھریلو علاج عرض کیے گئے، ان میں سے کوئی بھی ایک اپنا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ موٹاپے سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اب آپ احباب کی خدمت میں ایک بہترین علاج عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز فرمودہ ہے، وہ یہ ہے کہ بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں، 1 حصہ غذا، 1 حصہ پانی اور 1 حصہ سانس اور ہوا۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل ہم موٹاپے سے نجات حاصل کر لیں گے، اور اگر ہم پہلے سے ہی دبلے پتلے ہیں اور موٹاپے کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم اگر اس پہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے، کچھ ممالک میں موٹاپے کو جان لیوا بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ احباب کی خدمت میں موٹاپے سے نجات کے کچھ مختلف کام عرض کرتا ہوں۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے کی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر ہم روزوں کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمارے موٹاپے میں کمی واقع ہو جائے گی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آہستہ اور چھوٹے لقمے کھانے سے موٹاپے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے، پیدل چلنے سے موٹاپے کا شکار نہیں ہوتے، اور جو احباب پیدل چلتے ہیں یعنی واک کر رہے ہیں، موٹے ہیں وہ، اور اگر مکمل طور پر وہ پرہیز بھی کرتے ہیں اور جو جو کام بتائے گئے ہیں ان پر بھی عمل کریں گے، واک بھی کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ موٹاپے سے مکمل نجات حاصل کر لیں گے۔ مزید اوراد و وظائف حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ احباب تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔